ہم تجھے کیوں مانے؟ حسین جانتے تھے اگر میں نے یزید جیسے کی بیعت کر لی قیامت تک کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا. اگر آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی میں. آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا جناب سید الشہداء نے، آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. آپ نے فرمایا زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے لیکن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے تمام بیعت کے معاملات کو حل کر دیا. عزیزان گرامی، سرور کائنات نے فرمایا تھا انا، میری جو امت ہے، ستفترق امتی الی 73 فرقہ. سننا پسند فرمائیں گے کچھ دیر؟ 5-10 منٹ پڑھوں. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ستفترق امتی الی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. تو پھر مانو نا ہر فرقہ امت ہے. نہیں پہنچا سکا. پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے. تو پھر کسی کو حق نہیں ہے کہ کہے یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے. توجہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدونی. یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت کرنا. عزیزان گرامی، اسلام نے صرف بھائی چارے کا درس نہیں دیا. انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، بلکہ اسلام نے رواداری اور برداشت کا سبق دیا ہے. مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. رواداری اور برداشت کا سبق دیا ہے. میں اگر شیعہ ہوں اس کا مطلب ہے میرا عقیدہ الگ ہے تبھی تو شیعہ ہوں. پتہ نہیں مطلب ہے یا نہیں. رات کے 12:30 بج رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جتنے فرقے ہیں 73، اگر یہ الگ الگ ہیں یہ اس بات کی علامت ہے عقیدہ الگ ہے تبھی وہ دوسرے فرقے سے الگ ہے. لیکن پیغمبر نے کہا عقیدہ الگ بھی ہو تب بھی میری امت ہے. جب پیغمبر کہہ رہے ہیں میری امت ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جب حبیب خدا فرما رہے ہیں میری امت ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں کہ کسی امتی سے کہے کہ تم امت میں نہیں ہو. یہ ساری سرور کائنات کی امت. آج عزیزان گرامی، اگر جناب سید الشہداء کی قربانیاں آپ نے دیکھا، شیعہ مکتب میں ہر نماز کے بعد مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ ہر نماز کے بعد کربلا کا رخ کر کے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ہے ذہنوں میں؟ عزیزان گرامی، شیعہ مکتب میں ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام کرو. مجلس ختم ہو تو مولا حسین کو سلام. شاید آپ کے لیے نیا پہلو ہو. سلامت رہیں. سارے مجمع کی توجہ. نماز عبادت ہے، نماز کے بعد کیا کریں؟ کربلا کا رخ کریں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، آپ پہ سلام. مولا حسین کے ہر بیٹے کا نام ہے علی. توجہ. جب یزید نے پوچھا تھا نا مولا سجاد سے یہ ساری مستورات میں یہ مرد کون ہے، تو جناب سید سجاد نے زنجیریں اٹھا کے کہا تھا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. یزید نے ایک مرتبہ کہا مجھے تو بتایا کربلا میں مارا گیا. آپ نے فرمایا ذاک اخی، وہ میرا بھائی تھا. کہا اس کا نام بھی علی تھا؟ کہا ہاں. کہا جو مارا گیا وہ بھی علی؟ کہا ہاں وہ علی اکبر تھا.
کہ آپ بھی علی؟ کہا ہاں میں علی زین العابدین ہوں. کہا یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ بچے کا سر کس کا؟ کہا یہ بھی علی ہے، یہ علی اصغر ہے. آدھا مجمع پہنچ گیا. خدا کی قسم گلے میں طاقت نہیں، خون جگر دے رہا ہوں. یزید نے ایک مرتبہ مولا سجاد کا رخ کیا، کہا کیا تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی رکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. آپ نے کبھی سوچا یہ وہ دربار تھا جہاں مولا کے نام پہ پابندی تھی اور اسی دربار میں علی علی ہو رہا تھا. برائے صحت و سلامتی علامہ علی رضا رضوی بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراں؟ سلامت رہیں، جیتے رہیں بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراں؟ تو جناب سید الشہداء کے ہر بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی. اور علی کا نام ایک ایسا نام ہے کہ ادا کرتے میں ہیبت محسوس ہوتی ہے. عزیزان گرامی ویسے ہی دشمن کے سامنے کہیں نا یا علی، بڑے بڑے دشمنوں کا پتا پانی ہو جاتا. یہ نام ہی ایسا ہے. تو عزیزان گرامی اب مولا کے ہر بیٹے کا نام ہے علی، لیکن مولا حسین علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے بابا، آپ پہ سلام. عبداللہ کے کیا معنی؟ اللہ کی بندگی کرنے والا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. عبداللہ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی کرنے والا. جو عبادت کرے وہ عبداللہ. یہ ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو جانتے ہیں سلام کیوں ہے؟ ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام، یعنی قیامت تک ہر آنے والے عابد کے باپ کا نام حسین ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گراں؟ قیامت تک آنے والا ہر عبادت گزار مقروض حسین ابن علی کا، جو ابھی تک نہیں پہنچے. یہ نماز نہ ہوتی اگر حسین کربلا نہ جاتے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. یہ روزے نہ ہوتے اگر حسین کربلا نہ جاتے. یہ حج نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے. حاجی کربلا میں تھے، حج بچانے والا کربلا جا رہا تھا. عزیزان گرامی یہ عبادتیں نہ ہوتی، نہ کوئی قاری ہوتا، نہ دنیا میں کوئی نمازی ہوتا، نہ کوئی روزہ رکھنے والا ہوتا. آج سارے نمازی مقروض حسین ابن علی کے. بھئی اب اگر ابھی بھی نہیں پہنچے ایک اور جملہ سن لیجئے. کسی نے طنز کیا مولا سجاد پہ، اے سید سجاد، جملے کو سنیے گا. اس کے اعتراض کو اس وقت سے لے کے آج تک کے سارے اعتراضات کا جوابات مل جائیں گے. کہا اے سید سجاد، آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے تھے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ دنیا میں کہا جاتا ہے جو زندہ رہا وہ جیت گیا، جو مارا گیا وہ معاذ اللہ ہار. تو مولا نے کہا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے آ میرے جد رسول خدا کی مسجد میں، میں جواب دیتا ہوں.
پہنچ گئے شاہ. وہ گیا جلدی جلدی نماز پڑھ کے واپس آیا. کہ سید سجاد جواب دیجئے. مولانا نے کہا کس بات کا؟ کہ ابھی نماز سے پہلے میں نے پوچھا تھا آپ کے بابا کی فتح ہوئی یا یزید کی؟ آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر جواب دیتا ہوں. ابھی آپ ہی نے کہا جا نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں. اب میں نماز پڑھ کے آیا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کون سا سوال؟ مولا نے کہا تو نماز پڑھ کے آیا پھر بھی جواب نہیں ملا. پہنچ گئے. بھائی تو ابھی 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا پھر بھی جواب نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں. کیا جواب ملنا تھا؟ مولا نے کہا سن، جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا تجھے کسی نے روکا؟ کہا نہیں. امام نے کہا اگر تجھے نماز سے کسی نے روکا تو یزید جیت گیا، اور اگر نہیں روکا تو میرے بابا. کچھ دیر چلیے گا میرے ساتھ، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرام. آج اگر کلمہ توحید بھی باقی، دیکھیں اللہ تو ہوتا، توجہ، روزے دیکھیں اگر جناب سید الشہداء کربلا نہ جاتے اللہ تو ہوتا پھر بھی، لیکن ماننے والا کوئی نہ ہوتا. بھئی حسین سے افضل کوئی نہیں. جب اسی نے بیعت کر لی یزید جیسے پلید کی تو ہم اللہ کو کیوں مانے؟ حسین نے کہا میں اللہ منوا کے رہوں گا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں عزیزان گرامی؟ پوری دنیا کے اندر اگر آج لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ جناب سید الشہداء کے مقروض ہیں. اگر عبادتیں باقی ہیں تو ہر عابد مقروض ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا. میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، جانتا ہوں شب عاشور ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا. اگر ایک صرف نقطے کی طرف اشارہ کروں گا اور اسی کے بعد شاید میں مسائل پہ آ جاؤں. عزیزان گرامی، یزید کا منصوبہ کیا تھا؟ میں حسین ابن علی کو، ان کے بھائیوں بیٹوں کو اور انصار کو کربلا میں گھیر کے مار دوں گا. جب میں چاروں طرف سے گھیر کے مار دوں گا تو میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے مار دیا. اس نے وہی کیا، چاروں طرف سے گھیرا، جناب سید الشہداء اور ان کے اصحاب و انصار بیٹوں کو بھائیوں کو شہید کر دیا. اب وہ کیا سوچ رہا تھا؟ میں نے محمد کی آل کا نام مٹا دیا. اللہ نے کہا تو مٹ جائے گا، حسین کا نام ہمیشہ بلند رہے گا. او یزید تو حسین سے کیا لڑے گا؟ حسین کی ایک بوڑھی بہن جو رسیوں میں تیرے دربار میں آئے گی، دربار تیرا ہوگا، فوج تیری ہوگی، سکہ تیرا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، تخت تیرا ہوگا، تاج تیرا ہوگا. تم سب چیزوں سمیت غارت ہو جاؤ گے. یہی دمشق ہوگا، نہ تیرا محل ہوگا نہ تیری قبر کا نشان. پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. مجھے نہیں معلوم میں پہنچا سکا یا نہیں. پورے شہر میں لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید. عزیزان گرامی، آج اگر کوئی شام جائے جہاں یزید کی حکومت تھی، یزید کی قبر کا نشان نہیں پتا، زینب کبریٰ کا حرم بلند ہے. اور آج کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جناب سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنات. اس رات کے مرداد
یا توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ کہاں گیا وہ یزید؟ کس سے ڈرتا تھا؟ حضرت عباس سے. ہے توجہ؟ وہ کہتا تھا جتنی فوج ہے کربلا لے جاؤ، عباس کو دمشق نہ آنے دینا. یزید کو جناب عباس کا بہت زیادہ خوف تھا، ڈرتا تھا کہ میں عباس سے نہیں ملنا چاہتا، جتنی فوج مرتی ہے مر جائے، میں عباس کو نہیں آنے دوں گا. اللہ نے کہا او یزید، تو سوچ رہا ہے کہ عباس نہیں ہوں گے تو تجھے شکست نہیں ہوگی؟ عباس نے ایک بوڑھی بہن کو بھیجا ہے تیرے دربار میں، وہ تجھے ہرائے گی. جب ایک بوڑھی خاتون نے ہرا دیا، سوچ اگر عباس آ جاتے. حیدر 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 بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا عزیزان گرامی. اسی لیے روایات میں ہے جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے ان کے ساتھ کون آئے گا؟ حضرت عباس. کیوں؟ کیونکہ وہ کربلا میں دکھا نہیں سکے کہ اگر لڑتے تو میں کیسا لڑتا. جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو اللہ دوبارہ بھیجے گا، عباس اب دنیا کو لڑ کے بتاؤ کربلا میں اگر میں لڑا ہوتا، اگر میں نے جنگ کی ہوتی تو کیا ہوا ہوتا. اس لیے مولا عباس آئیں گے رجعت میں. بس بھائی وقت نہیں ہے تفصیل کا. آپ جانتے ہیں میں عام طور پہ مولا حسین کی پوری شہادت نہیں پڑھتا. میں مولا کی 3 وداعیاں پڑھتا ہوں. آپ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء نے لکھا اپنی وصیتوں میں، جب ہم مریں تو ہماری قبر پہ حسین ابن علی کے جناب زینب سے وداعی کے مسائے پڑھنا. سب کی وصیتیں یہی ہیں. آج مجھے یہ وداعیاں پیش کرنی ہیں. 3 وداعیاں ہیں مولا کی، اگر میں پڑھ سکا. شیخ یحییٰ یثربی امام حسین علیہ السلام کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے. طویل مدت انہوں نے نماز پڑھائی. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ حرم کے صحن میں مجلس ہو رہی ہے اور علامہ محمد باقر مجلسی ممبر پہ ہیں. جیسے ہی فضائل ختم ہوئے مسائب پہ آئے تو شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم سے کوئی باہر آیا اور کہنے لگا، جو فرشتہ آیا تھا، کہا اے محمد باقر مجلسی، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے. حرم میں سیدہ موجود ہے اور بی بی نے فرمائش کی ہے کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے، میری بیٹی سے وداعی کے مصائب سنا دے. کیسے ودا کیا تھا؟ آج میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ چند جملے مولا کی وداعی کے. میں آج جنگ بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھی جنگ. مولا حسین نے 3 حملے کیے ہیں لشکر یزید پہ. کب؟ جب سارے انصار شہید ہو گئے، مولا کے بھائی اور بیٹے شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ آوازی عمر سعد اپنی فوج سے کہے تیار ہو جائے، میں علی کا بیٹا ہوں، جنگ کر کے بتاؤں گا کہ میں کمزور نہیں پڑا ہوں. مولا نے 3 حملے کیے. ایک مرتبہ تیسرے حملے کے بعد مولا خیموں کے باہر آئے اور اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی آخر السلام. اے زینب، اے ام کلثوم، اے رباب، اے سکینہ،
حسین کا آخری سلام قبول. بس جیسے ہی مولا حسین نے فرمایا نا آخری سلام قبول فرمائیے، جناب زینب در خیمہ پہ آ گئیں. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ایک مرتبہ درخواست کی، بھیا آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے. جناب سید الشہداء خیموں میں تشریف لائے. جب خیمے میں آئے تو سب سے پہلے مولا سجاد کے خیمے میں گئے. آپ جانتے ہیں نا بیمار امام ایک چٹائی پہ لیٹے تھے. اگر دیکھ سکیں سب میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی مولا سجاد نے محسوس کیا میرے بابا آئے ہیں تو مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے. جناب زینب نے پوچھا، اے بھتیجے میرے بیٹا سجاد آپ کو عصا کیوں چاہیے، تلوار کیوں چاہیے؟ مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں عصا اس لیے چاہیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اور تلوار اس لیے کہ میرے بابا تنہا رہ گئے ہیں، میں بابا کا دفاع کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج میں مولا کی صرف وداعیاں ہی پڑھوں گا. میری درخواست ہے سارا مجمع دیکھتا رہے، بہت سی باتیں میں اشاروں میں کہوں گا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا، اے میرا سجاد بیٹا آپ پہ احترام ساقط ہے، آپ بیمار ہیں. مولا سجاد کہتے ہیں جب لوگوں نے پوچھا نا مدینے والوں نے، مولا جب مولا حسین آپ کے بابا آئے تھے آخری مرتبہ خیموں میں کیا حالت تھی؟ مولا تڑپنے لگے، کہا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے، پورے بدن پہ تیروں کے نشان تھے، تلواروں کے نشان. بھیا میری طرف دیکھیے گا. جیسے ہی مولا سجاد نے دیکھا نا اپنے بابا کو، مولا حسین کو، جانتے کیا سوال کیا؟ مولا نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، بابا کو دیکھا اور کہا، اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا پورے بدن سے خون. جب پوچھا نا میرے چچا عباس کہاں تو مولا حسین نے فرمایا، قد ذبح قد قتل، آپ کے چچا عباس مارے گئے. جناب سید سجاد نے دوسرا سوال کیا، اینا اینا اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا حسین کے جملے کو سنیے گا. مولا نے فرمایا، سجاد بیٹا کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پوری دنیا میں یہ مجلس جا رہی ہے، لاکھوں افراد دیکھ رہے ہیں. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں جملہ، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اور جو دیکھ نہیں سکتے ذرا آنکھیں بند کر کے کربلا چلے. مولا حسین نے کچھ اسرار امامت سونپے، کچھ وصیتیں کی مولا سجاد کو. کیسے؟ دایاں بازو پکڑا دائیں ہاتھ سے اور ایک مرتبہ فرمانے لگے، سجاد بیٹا جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے چاہنے والوں سے ملیے گا تو میرے چاہنے والوں سے کہیے گا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا. اور سمعتم بغریب اور شہید فاندبونی، جب بھی کسی غریب یا مظلوم کے مصائب سننا تو مجھ پہ ضرور رونا. وَأَنَا السِّبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِ، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے کاٹا گیا. بڑی بے دردی سے جس کا گلا کاٹا گیا.
جانتے ہیں دوسرا مقام کون سا ہے جہاں مولا حسین نے آپ کو یاد کیا؟ میری طرف دیکھیے گا، دوسرا مقام مولا نے فرمایا اے سید سجاد کہیے گا یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، کاش آپ کربلا میں ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا حسین. کیا سنیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سنیں جملہ. مولا کہتے ہیں کاش میرے شیعو تم کربلا میں ہوتے. مولا اگر کربلا میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ مولا کہتے ہیں اے کاش تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا. لیکن انہوں نے پانی مانگنے کے بدلے میرے بچے کو اجرکم اللہ. ابھی میں ملیر میں پڑھ کے آیا ہوں نا، میں یقین مانے مجھ سے پڑھانے نہیں جا رہا تھا، ابھی بھی میرے نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. میں نے تو ابھی پہلی ودائی بھی پوری نہیں پڑھی ہے. برداشت کر پائیں گے پڑھوں سارے مسائل؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، وہاں پہ بھی چند افراد تو بے ہوش ہو گئے تھے، مجھے معاف کر دیجئے گا. مولا نے اپنے بیٹے سے وداع کیا. جب وداع کیا نا، مولا بیٹے کے خیمے سے نکلے، مولا سجاد کے خیمے سے جناب زینب کے خیمے میں آ گئے. جیسے ہی جناب زینب کے خیمے میں آئے ساری بیویاں وہاں جمع ہو گئے. میری طرف دیکھیے گا، مولا نے ایک ایک بیوی کا ہاتھ لیا، جناب زینب کے ہاتھ میں دیا. کہا زینب ام کلثوم کو میں نے آپ کے حوالے کیا، زینب رباب کو آپ کو سونپا. میری طرف دیکھیے گا، مولا نے ایک چھوٹی سی بیوی کا ہاتھ پکڑا، کہا زینب سکینہ آپ کے حوالے. اجرکم اللہ. سینے پہ ماتم کرتے رہیں، رانوں پہ. بس بھائی آپ تو برداشت نہیں کر رہے ہیں. مولا نے ایک ایک بیوی کا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ میں دیا. میں تو سارے مصاحب نہیں پڑھ پاؤں گا. مولا نے سب کے ہاتھ دیے. پھر ایک مرتبہ کا زینب میں نے اپنا سجاد آپ کے حوالے کیا. شاید اسی لیے شام غریبہ میں جب خیموں میں